ابھی آپ کے سامنے تکنیکی نہیں ہے. دیکھیں یہ دوسرا ہاؤس ہے. 2-3 سجیشنز تھیں اچھی اس کو فردر دیکھنے کے لیے, تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. آج انشاءاللہ العزیز ہاؤس میں یہ ووٹ ہوگا اور انشاءاللہ العزیز سینٹ میں دوبارہ پیش ہوگی 27ویں ترمیم منظوری کے لیے. اگر کسی قسم کی ترمیم اس میں ریکوائرڈ ہوئی تو نیچرلی اس حد تک. قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم آج منظور ہونے کا قوی امکان. ذرائع کے مطابق حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے سینٹ سے منظور مسودے میں مزید ترامیم شامل کرنے کا فیصلہ. اٹارنی جنرل کی پارلیمنٹ ہاؤس میں وفاقی وزیر قانون سے ملاقات. آئینی ترمیم میں ممکنہ ترمیم پر مشاورت. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ایوان میں آج ترمیم کے حوالے سے ووٹنگ ہوگی. آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار صرف پارلیمان کے پاس ہے. آئینی کوڈ بھی اس کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی. اگر سینٹ سے منظور ترمیم میں تبدیلی ہوئی تو دوبارہ منظوری ہوگی. ترمیم سے متعلق 2-3 اچھی تجاویز پر بات ہو رہی. اگر ابہام ہوا تو ان پر بحث کرنا مناسب ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی نے وفاقی حکومت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے. حکومت کو جب پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس آتی ہے. پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کے کام نہیں ہو رہے, فنڈز نہیں مل رہے. حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے بہت سے مسائل کا سامنا ہے. بلاول بھٹو ایوان صدر روانہ. صدر زرداری سے ملاقات کریں گے. جناب اسپیکر, ہم نے ڈائلاگ کو کبھی جانے نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ سے ڈائلاگ کی بات کی تھی. جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تو خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ شبلی صاحب, عمر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کو نامینیٹ کر کے کہا کہ آپ ڈائلاگ کر لیں اور آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے یہ بات کی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں. تو میں خود خان صاحب کے پاس گیا تھا. اس کو اڈیالہ کے جیل کے بعد ہم نے اناؤنس کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب کے پاس فلی مینڈیٹ ہے, وہ پارٹی کو انگیج کرنا چاہے اپنے پلیٹ فارم سے, اگر وہ کوئی سجیشن لے کے آنا چاہتے ہیں تو لے آئے. پی ٹی آئی کا 27ویں آئینی ترمیم کے عمل کا حصہ نہ بننے کا اعلان. چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 27ویں ترمیم کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. اسمبلی میں تقریر کرنے کے بعد واک آؤٹ کریں گے. 27ویں آئینی ترمیم نے آئین و قانون کا سیاسی جنازہ نکال دیا ہے. ترمیم کے خلاف بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ادھر اپوزیشن کا بل کے خلاف 11 ترامیم لانے کا فیصلہ. حکومت کا اپوزیشن کی آئینی ترامیم مسترد کرنے کا فیصلہ. میں as Speaker of the National Assembly of Pakistan, I am ready to facilitate a dialogue between government and opposition. آپ بیٹھیں گے تو رستے نکلیں گے. آپ بیٹھ کے بات کریں, کچھ نہ نکلے پہلے دن, 2 دن کے بعد نکلے گا, 3 دن کے بعد, مہینے کے بعد نکلے, مگر پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. محمود اچکزئی صاحب, یہاں وزیراعظم نے کئی بار مذاکرات کی دعوت دی. آج بھی دعوت دیتا ہوں, آئیں بیٹھیں بات کریں. اسپیکر قومی اسمبلی کی اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت. محمود خان اچکزئی نے اسپیکر پر طنز کرتے ہوئے کہا آپ سے بات نہیں ہو سکتی, آپ حقیقی نمائندہ نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا آپ کے لیڈر کو 2 بار ہرا کر یہاں آیا ہوں. اس الیکشن میں میرے خلاف کوئی پٹیشن نہیں. میری آفر کو قبول کریں, بیٹھ کر بات کریں. سلیکٹو موریلٹی, سلیکٹو جسٹس, ڈبل سٹینڈرڈز, دوہرا معیار, اس کے علاوہ ان کی سیاست ہے کیا؟ پارلیمان ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے. حقیقی قانون سازی اپوزیشن کو برداشت نہیں ہو رہی. وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا پی ٹی آئی دور میں آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. نفرت کے بیج بونے والوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. کاش ہمیں سیاسی اپوزیشن ملی ہوتی. اپوزیشن میں بیٹھ کر بتاتے تھے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. تحریک انصاف نے 27ویں ترمیم کے لیے کوئی بھی تجاویز پیش نہیں کی. اپوزیشن کا دوہرا معیار کب ختم ہوگا؟ نفرت کے بیج والا شخص کون تھا؟
وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال سمیت اہم قومی امور زیر بحث آئیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا جائزہ لیا جائے گا۔ دہشت گرد کارروائیوں کے خلاف جوابی حکمت عملی بھی زیر غور آئے گی۔ کابینہ اجلاس کے وقت اور جگہ کا فی الحال تعین نہیں کیا گیا۔ وزیراعظم ہاؤس کی کابینہ ارکان کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت۔ انہوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا دہشت گردوں نے، تو ایک دفعہ پھر جو ہے آرمی پبلک اسکول پشاور کی جو تاریخ دہرائیں گے، لیکن اللہ نے کرم کیا ہے اور ہماری بہادر افواج نے اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد افغانستان میں کارروائی کر سکتا ہے۔ جارحیت کا بار خالی نہیں جانے دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انتباہ، کہا بھارت افغانستان کے راستے جارحیت کر رہا ہے۔ افغان طالبان کا دشمنی والا رویہ سامنے آ چکا ہے۔ وانا کیڈٹ کالج کے حملے کے سارے دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کا منصوبہ آرمی پبلک اسکول جیسے حملے کا تھا۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری ہے، فتح ہماری افواج کی ہی ہوگی۔ کیڈٹ کالج وانا پر تمام حملہ آور خارج ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخارج کی جانب سے بزدلانہ وار سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ ایک خودکش حملہ آور اور 4 خارج کو کامیاب آپریشن کے دوران نشانہ بنایا۔ کیڈٹ کالج پر حملے کے وقت 525 کیڈٹ سمیت تقریباً 650 افراد موجود تھے۔ فورسز کا کئی گھنٹوں پر محیط کامیاب آپریشن، تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ بازیاب ہونے والے تمام طلبہ اور اساتذہ کے حوصلے بلند۔ ملک میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات۔ وفاقی دارالحکومت دہشت گردوں کے نشانے پر اسلام آباد کچہری کے بعد فتنہ الخارج کا خودکش دھماکہ۔ ترجمان پیمز کے مطابق دھماکے میں 12 افراد شہید، 36 زخمی ہوئے۔ شہداء میں وکلاء اور سائلین شامل۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ حملہ آور کے اعضاء کے سیمپل شناخت کے لیے بھجوا دیے۔ ادھر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج کر لیا گیا۔ One of the major global challenges of our time is terrorism. Pakistan has been a bulwark against this menace that does not recognize any boundary, religion, gender, ethnicity or race. دنیا کو دہشت گردی کی صورت میں بڑا چیلنج درپیش ہے۔ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ قوموں کے درمیان مکالمے اور رابطوں کے ذریعے ہی امن، سلامتی اور ترقی ممکن۔ پارلیمانی سفارتکاری کا عالمی امن و استحکام میں اہم کردار ہے۔ آج پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انٹرا پارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب۔ پاک افغان تعلقات کے اثرات ڈائریکٹلی خیبر پختونخوا پہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اور افغانستان کے لوگوں کا ہمارا دین، ہمارا اللہ، ہمارا نبی، ہماری زبان، ہماری کلچر، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری ویلیوز، ہماری نارمز، ہماری سب یہ چیزیں مشترکہ ہیں۔ اگر فرض کریں آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ان مذاکرات میں جو ہیں ان کو استعمال کریں تو یہ مثبت نتائج دیں گے۔ دہشت گردی کا ناسور صوبے کو 20 سال سے کھا رہا ہے۔ دہشت گردی ختم ہوئے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بند کمروں کے فیصلوں سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ دہشت گردی سے متعلق پالیسی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ ہم گیس اور بجلی دیتے ہیں۔ وفاق ہمارا قرض دار ہے۔ ہماری کوشش امن کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ ضلع خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا امن جرگے سے خطاب۔ ہمیں اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے صوبے کے امن کے لیے، اپنے صوبے کی خوشحالی کے لیے، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے سوچنا پڑے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ جنید اکبر صاحب نے باتیں کی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے حق حاصل کرنے کے لیے بالکل ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں
لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہوگا, سب ہم ہوں گے, ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی, لیکن اپنا حق لینے کے لیے ہمیں اسلام آباد کے ساتھ دلیل اور دلائل کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی چیزوں کی سمت کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور ہمیں پریورٹائز کرنا پڑے گا کہ ہم اس چیز کے لیے کیا کریں. افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کڈی نے کہا اے پی ایس کے بچوں نے بھی صوبے کے امن کے لیے قربانیاں دیں. صوبائی حکومت اور وفاق ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو مسائل کا حل نکلے گا. سیاست کو ایک طرف رکھ کر صوبے کے امن کے لیے سوچنا پڑے گا. اپنا حق لینے کے لیے اسلام آباد کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرنی ہوگی. اسلام آباد میں ججز کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. وزارت قانون و انصاف اور کابینہ ڈویژن کو فیصلے کی نقل بھجوانے کا حکم. فیصلے کے مطابق ججز کی سروس کی شرائط میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کر اختیارات کا استعمال شامل ہوگا. اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں.